بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سورۃ التین، اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس سورت کا ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اس سورت مبارکہ کا نام التین ہے، جو اس کا پہلا لفظ ہے، اور اس میں 1 رکوع ہے، 8 آیتیں ہیں، 34 کلمے ہیں اور 105 حروف ہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا، کیونکہ ھذا البلد الامین، یہ امن والا شہر ہے، یعنی کہ بہت علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تو اس سورت میں قسمیں کھا کر بتایا گیا کہ مختلف مقامات کی قسمیں کھا کر بتایا گیا کہ ہم نے انسان کو ایک اچھی شکل میں معنوی لحاظ سے، صورت کے لحاظ سے سب سے بہترین شکل میں اس کو پیدا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، والتین قسم ہے انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی، وطور سینین اور قسم ہے طور سینا کی، وھذا البلد الامین اور اس امن والے شہر مکہ کی۔ اس سورت کا افتتاح 4 چیزوں کی قسمیں کھا کر کیا جا رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سامعین ہمتاً گوش بن کر اس سورت کو سنیں، کیونکہ اس میں نہایت اہم مضامین بیان کیے جانے والے ہیں۔ محترم سامعین، تین اور زیتون سے کیا مراد ہے؟ علماء تفسیر کے اس میں متعدد اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس، حسن، مجاہد وغیرہ کا قول یہ ہے کہ تین سے مراد انجیر ہے، اور زیتون سے مراد زیتون کا مشہور و معروف درخت ہے جس سے تیل نکالا جاتا ہے۔ انجیر کا پھل اور زیتون کا درخت اور اس کا تیل بے شمار فوائد اور خوبیوں کے مالک ہیں، اس لیے اس کی قسم کھائی۔ حضرت ابن عباس سے یہ قول بھی مروی ہے کہ تین اس مسجد کا نام ہے جو نوح علیہ السلام نے جودی پہاڑ پر تعمیر کی تھی، اور زیتون سے مراد بیت المقدس کی مسجد ہے۔ قتادہ کی رائے یہ ہے کہ تین اس پہاڑ کا نام ہے جس پر دمشق کا شہر آباد ہے، اور زیتون اس پہاڑ کا نام ہے جس پر بیت المقدس کا شہر ہے۔ علامہ قرطبی کی رائے یہ ہے کہ یہ پہلے والا قول زیادہ صحیح ہے۔ آیت نمبر 2، وطور سینین اور قسم ہے طور سینا کی، یعنی وہ پہاڑ جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا، اس کا نام طور سینین ہے، اور اسے طور سینا اور طور سینا بھی کہا جاتا ہے۔ وھذا البلد الامین اور اس امن والے شہر مکہ کی۔ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اور مکہ مکرمہ کا شرف مختار بیان نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور اس شہر کے پرامن ہونے کی بھی آپ نے ہی دعا مانگی تھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اور اس دعا کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ جس وقت سارا جزیرہ عرب غارت گری، خون ریزی، لوٹ مار کا میدان بنا ہوا تھا، اس وقت بھی مکہ مکرمہ فتنہ و فساد کی آگ سے محفوظ تھا۔ اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی اگر حرم میں پناہ لے لیتا تو اس کو کچھ نہ کہا جاتا۔ اگر جنگل میں کوئی چیتا ہرن کو شکار کرنے کے لیے اس کے تعاقب میں دوڑتا اور ہرن حدود حرم میں داخل ہو جاتا تو چیتا اس کا پیچھا چھوڑ کر واپس چلا جاتا، یعنی یہاں کے درختوں، گھاس وغیرہ کو کوئی بھی کاٹ نہیں سکتا تھا۔ اور کعبہ کی جو تعمیر ہوئی وہ بھی مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا اس شہر پر مزید یہ کرم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان بھی مکہ سے ہی کیا، جس کی وجہ سے مکہ کی عظمت کو 4 چاند لگ گئی۔ اور طور کے پہاڑ کو کیوں وجہ شہرت ہوئی؟ کہ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے اس پہاڑ کو عزت ملی، یعنی یہیں شرف ہم کلامی سے آپ مشرف ہوئے،
اور یہیں الواح تورات آپ کو عطا کی گئی، اور اس طرح دمشق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی مسکن و ماوا رہا، اور آپ کی تبلیغی سرگرمیوں کا بھی مرکز رہا، اور بیت المقدس کو بھی بے شمار انبیاء رسول سے نسبت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اس لیے ان بابرکت مقامات کی قسمیں اٹھائیں گی جہاں ایسے نفوس قدسہ کی ولادت باسعادت ہوئی جو انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آیت نمبر 4، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لقد بے شک، خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، فی احسن تقویم شکل و عقل کے اعتبار سے بہترین اعتدال پر۔ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے عقل و شکل کے اعتبار سے بہترین اعتدال پر۔ یہ جواب قسم ہے، یعنی ہم نے انسان کو شکل و صورت، قد و قامت، عقلی اور ذہنی قوتوں، قلبی اور روحانی بہترین صلاحیتوں سے انسان کو متصف فرمایا۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے ان عظیم صفات سے متصف فرمایا کہ حی ہے، عالم ہے، با اختیار ہے، با ارادہ ہے، متکلم ہے، بینا ہے، مدبر ہے اور حکیم ہے۔ اگر انسان کو بنظر غائب دیکھا جائے تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ انسان صوری اور معنوی حسن و کمال میں کوئی چیز بھی انسان کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ اگرچہ زور آور جانور، درندے، پرندے، ہوائی اور آبی مخلوق سب کی سب انسان کے سامنے، یعنی کہ اس کے حکم سے سرتابی کی جرات نہیں کر سکتی۔ 6-7 سال کا بچہ بھی اونٹوں کی ایک لمبی قطار کو جدھر چاہتا ہے لے کر چلا جاتا ہے، اور انسان شوق و رنگ برق و رفتار گھوڑے پر جب انسان سوار ہوتا ہے تو اپنی مرضی کے مطابق گھوڑا انسان کی مرضی کے مطابق وہ چلتا ہے۔ جانور اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے اپنا سر زمین پر جھکاتا ہے، لیکن انسان کو اس کے لیے سر جھکانا نہیں پڑتا، بلکہ اس کے ہاتھ لقمہ اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ یعنی کہ انسان کے جس پہلو کو بھی آپ دیکھیں تو بے ساختہ ایک نعرہ بلند ہوتا ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز سے پیدا کیا۔ علامہ قرطبی نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے، آپ لکھتے ہیں کہ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی کی اپنی بیوی کے ساتھ شدید محبت تھی، اور ایک دن اس نے کہا کہ انتی طالق ثلاثاً ان لم تکونی احسن من القمر، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاق دیں۔ اس نے جب اپنے خاوند کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو اٹھ کھڑی ہوئی اور عیسیٰ سے پردہ کر لیا اور کہا کہ تو نے مجھے طلاق دے دی ہے، اب ہمارا ازدواجی تعلق منقطع ہو گیا۔ عیسیٰ نے بڑی مشکل سے رات بسر کی، صبح سویرے خلیفہ منصور کے پاس پہنچا اور اسے اس واقعہ کی اطلاع دی اور بڑی گھبراہٹ اور ندامت کا بھی اظہار کیا۔ خلیفہ نے فقہا کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے فتویٰ پوچھنے لگا۔ جتنے بھی فقہا حاضر تھے سب نے کہا کہ طلاق واقع ہوگی، لیکن امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ایک شخص خاموش بیٹھا رہا۔ منصور نے پوچھا کہ آپ کیوں چپ ہیں، کوئی بات کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ شخص پھر یوں گویا ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے امیر المؤمنین، اس ارشاد الہی کے مطابق انسان سب چیزوں سے زیادہ حسین ہے اور کوئی چیز اس سے زیادہ حسین نہیں ہے۔ منصور نے عیسیٰ بن موسیٰ سے کہا کہ اس شخص نے جو کہا ہے درست کہا ہے، تم اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہو، اور اس کی بیوی کو بھی یہ کہلا بھیجا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی، اس لیے اسے چاہیے کہ اپنے خاوند کے گھر واپس آ جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان باطن اور ظاہر میں، صورت کے جمال میں، بناوٹ کی ندرت میں اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے زیادہ حسین ہے۔ اسی وجہ سے فلاسفہ نے بھی اسے اس انسان کو عالم اصغر کہا ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔